بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق فاٹا کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی کمیٹی بنائی گئی تھی اس پہ کافی اعتراضات شروع ہو چکے ہیں، اور اب کھل کے یہ کہا جانے لگا ہے کہ یہ وسائل پر قبضے کی جنگ ہے، اور وفاقی حکومت چاہتی یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی اتھارٹی ختم کر کے فاٹا کے معاملات پر براہ راست قبضہ کر لے، اور اس کے بعد فاٹا کے جو وسائل ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ جائزہ لیں گے آج چرگا نظام کی بحالی کے لیے قائم کردہ وفاقی حکومت کی کمیٹی کے حوالے سے معاملات کی۔ اس کمیٹی میں جو کئی لوگ شامل تھے، وزیر اعلیٰ کی بھی نمائندگی تھی، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قبائلی اضلاع کے تمام اراکین نے کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کر دیا ہوا ہے، اور فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ اس کمیٹی کے ساتھ نہ تعاون کیا جائے گا، نہ کام کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ اس کمیٹی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اس معاملے پہ غور کرے، اور وفاقی حکومت کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر اس معاملے پہ تھوڑی سی بھی بات کریں۔ اس سلسلے میں جو سب سے سخت سٹانس آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وزیر اعلیٰ نے بھی بیان دیے ہیں اور قبائلی جن کے جتنے ممبران انہوں نے بھی بیان دیے، لیکن جب اب سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کھل کر اس کمیٹی کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اس کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ کمیٹی مکمل طور پر غیر آئینی ہے۔ پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین اور مرکزی ترجمان احسان اللہ خان نے واضح طور پر اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی کمیٹی ختم کر دی جائے، یہ صوبائی معاملہ ہے، صوبے کی حکومت کے ساتھ مشاورت کی جائے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے جو بیانات ہیں، خاص طور پر ہم افراسیاب خٹک صاحب کا اس سلسلے میں ایک بیان آیا ہے، مشتاق صاحب کا اس سلسلے میں ایک بیان آیا ہے، وہ کافی الارمنگ ہے، خطرناک ہیں، پریشان کن ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی مخالفت کے باعث وسائل پر قبضے میں ناکام رہی ہے، ان کا یہ بھی الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو قبائلی علاقے کے وسائل ہیں وہ امریکی کمپنیوں کو ٹھیکے پہ دیے جائیں گے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ چین اور روس کے بعد روس اور امریکہ کے بعد اب چین اور امریکہ کی ایک لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ یہ ایک تجارتی جنگ ہے، یہ ایک مفادات کی جنگ ہے، اور اس مفادات کی جنگ میں ایک مرتبہ پھر جو پختون قبائلی علاقے ہیں وہ نشانہ بننے والے ہیں۔ قیمت پختون آبادی چکائے گی، خون پختون کا بہے گا، گھر مکانات پختونوں کے تباہ ہوں گے، وسائل ان کے برباد ہوں گے، اور مزے کچھ اور لوگ کریں گے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ قبائلی علاقوں کو اپنے زیر انتظام لا کے یہاں کے فیصلوں کے کل مختار بن جائیں، اور اسی وجہ سے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو انضمام کا عمل ہے وہ رول بیک کیا جائے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ایک اور آئینی عدالت شاید قائم کی جا رہی ہے، یا آئینی عدالت سے کوئی اس طرح کا فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم رول بیک ہو اور یہ معاملات فاٹا کے قبائلی اضلاع کے واپس وفاقی حکومت کے پاس چلے جائیں۔ لیکن اس سلسلے میں الزام لگانے والے لوگ اگرچہ کوئی واضح ثبوت تو نہیں لا رہے، لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ آئین کو ریورس کرنا، امینڈمنٹ کو ریورس کرنا، انضمام کو ریورس کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سول سوسائٹی کا دور ہے، ابلاغ عامہ کا دور ہے، تو اس میں اگر کچھ لوگ منمانی کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر جو عوامی دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، تنقید ہوتا ہے، اس کے سامنے پھر کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ خدا نہ کرے کہ یہ وسائل کے قبضے کی جنگ ثابت ہو، خدا نہ کرے کہ یہ منرلز پہ قبضے کی جنگ ثابت ہو، خدا نہ کرے کہ یہ دو عالمی طاقتوں کے درمیان میدان جنگ والا معاملہ ثابت ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی بات بھی صحیح ہو، اور اگر جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، اگر جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کے تنازعات ہیں ان کا دیرپا حل نکلے، اس کا جلد حل نکلے، فوری سستا انصاف ملے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر جرگہ سسٹم واقعی اتنی اچھی چیز ہے، جرگہ سسٹم اتنی کامیاب چیز ہے، اور اگر یہ اتنی ہی ضروری چیز ہے تو پھر یہ جرگہ سسٹم پورے ملک کے لیے کیوں نہیں لایا جاتا؟
کیا یہ تجربے صرف و صرف پختون علاقوں میں کیے جائیں گے؟ تو خدا را اگر کوئی ایسا تجربہ کیا جا رہا ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے اور اس کو وسائل پر قبضے کی جنگ ثابت نہ کیا جائے، ورنہ آنے والے دنوں میں اگر مخالفت زور پکڑ گئی تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور جو انضمام کو ریورس کرنے والے خواہش مند لوگ ہیں پھر انہیں پچھتانا پڑے گا۔ خدا حافظ۔